الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کائنات میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا سب سے زیادہ احسان اور انعام ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ دیکھیں، درود و سلام بھیجنے کا جہاں ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے ہمارے اوپر انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب، دوسرا ہماری عقیدت کا اظہار جب ہم درود و سلام آپ پر بھیجتے ہیں، محبت کا اظہار، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ صرف رب رحمان دے سکتا ہے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، ابو بکر صدیق اس امت کے افضل ترین شخصیت اور ہستی ہیں۔ تو جب ان کے احسانات کا یہ عالم ہے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ کے احسانات کا جو ہے نا وہ تو حد اور حساب ہی نہیں ہے۔ درود و سلام پڑھنے کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عقیدت کا اظہار بھی ہے، محبت کا اظہار بھی ہے، بڑے فائدے ہیں۔ تقریباً 40 کے قریب امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے فوائد نقل کیے ہیں، 40 کے قریب۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے درود و سلام پر، اس پر انہوں نے اہمیت، فضیلت، سارا کچھ، الفاظ بھی درود و سلام کے بڑے الفاظ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں کہ ان الفاظ سے بھی درست ہے، فلاں الفاظ سے بھی پڑھ لیں۔ تو بہرحال چند فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ قیامت والے دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شخص کو قرب حاصل ہوگا، نزدیکی حاصل ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے۔ اور جمعے والے دن خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ وہ میرے زیادہ قریب ہوگا جو جمعے والے دن میرے اوپر زیادہ درود و سلام بھیجے۔ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود و سلام پڑھیں، سستی ہو جاتی ہے مجھ سے بھی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ درود و سلام پڑھنے کا یہ ہے کہ عافیت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب عافیت لفظ بڑا جامع، بڑا وسیع ہے، ہر لحاظ سے بہتری، بھلائی، خوشحالی، خیر، حسنہ، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے عافیت میں۔ یہ بھی اس کا کہہ لیں چھوٹا میں نے معنی بیان کیا۔ تو درود و سلام پڑھنے کا ایک فائدہ، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عافیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے کا 6واں فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو بندہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، 7واں فائدہ یہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں اور حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول میں 1/3 تقریباً اپنے اوراد کا جو ہے نا حصہ وہ درود و سلام پہ مشتمل رکھتا ہوں، کیا یہ کافی ہے کہ زیادہ کرو؟ آپ نے فرمایا درست ہے، زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی نفلی اذکار ہیں وہ صرف درود و سلام پہ مشتمل ہوں گے. تو پھر آپ نے فرمایا اللہ تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا, تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا. درود و سلام پڑھنے والے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس پہ سکینت نازل ہوتی ہے. میرے نبی کا مرتبہ تو بلند ہو چکا, مقام وسیلہ پہ وہ فائز ہیں, حشر والے دن سب سے اعلیٰ مقام محمود پر وہ فائز ہیں, اور عالم ارواح میں بھی سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے آپ کو دیا کہ سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کا امتی بن کے آپ کی تائید کرنی ہے. اس دنیا میں بھی آپ کا سب سے اعلیٰ مقام, برزخ میں بھی آپ کا سب سے اعلیٰ مقام ہے, اور حشر والے دن بھی جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے. درود و سلام ہم پڑھتے ہیں, یہ حکم ہے, اپنی عقیدت کا اظہار ہے. باقی قدر و منزلت تو اللہ نے آپ کو سب سے اعلیٰ اور اونچی اپنے بعد عطا کر دی ہے. وہ میں اکثر یہ نعت پڑھتا ہوں, اسی پر اختتام کرتے ہیں. موضوع میرا آج کچھ اور تھا, لیکن جو کو درود و سلام کے حوالے سے بات ہوئی تو پھر میں نے ابھی سوچا کہ اسی پر بات ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار, اور موسم بھی اچھا ہے اس لیے تھوڑی گفتگو لمبی کی. باقی کوشش یہی ہوتی ہے میں کہ گرمی والے دن میسج چھوٹا ہو, اس چیز کا انشاءاللہ خیال رکھا جاتا ہے. اب یہ نعت میں اکثر پڑھتا ہوں, لیکن جو کہ اسی سے متعلق ہے پھر پڑھ لیں. شکل میں اجمل, اجمل سپرلیٹیو ڈگری, سب سے خوبصورت. شکل میں اجمل, عقل میں اکمل, سب سے کامل مکمل. شکل میں اجمل, عقل میں اکمل, خلق میں افضل, نطق میں فیصل, جامع مجمل, خطبہ احمد پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری نعت ہے یہ, چھوٹے چھوٹے لفظوں میں حقائق سمو کے رکھ دیے ہیں. شکل میں اجمل, عقل میں اکمل, خلق میں افضل, نطق میں فیصل, جامع مجمل, خطبہ احمد صلی اللہ, پڑھے نا, پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تینت جس کی سب سے مطہر, بیست جس کی سب سے مؤخر, خلقت جس کی سب سے مقدس, صلی اللہ علیہ وسلم. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, دین کی دولت جس نے لٹائی, لہرایا توحید کا پرچم, صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی اور پتھر برسائے, اس پر چھڑکی پیار کی شبنم, صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ.